بنیر اور چترال سے دو خواتین امیدوار جو ہیں وہ بھی انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں۔ ڈاکٹر سویرا پرکاش جو پیپلز پارٹی کی امیدوار ہیں اور سیدہ میمونہ شاہ جو آزاد امیدوار ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے شروع کرتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، مختلف باتیں تو کی جا رہی ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے بھی، لیکن سیکیورٹی کی صورتحال پر بات کرنے سے پہلے ہم یہ آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہاں پر خواتین کو کتنا آپ سمجھتی ہیں کہ انکریج کیا جاتا ہے، ساتھ دیا جاتا ہے، سیاست میں کتنا عمل دخل ہے وہاں پر خواتین کا؟ اس سے پہلے تو مطلب کہ پہلے پراپر جگہ ہوتے تھے کہ عورتوں کو مطلب وہاں جہاں پہ ڈیسائیڈ ہوتا تھا کہ عورتوں کو ووٹ دینے بھی نہیں دینے ہیں، تو اس طرح کا سین اچھا۔ ہوتا تھا یہاں پر۔ یہ ود ان 10 days بہت زیادہ مطلب کہہ لے کہ چینج نظر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے مطلب ابھی تک یہی مائنڈ سیٹ تھا کہ نہیں، عورتوں کو باہر نہیں جانے دینا، مطلب یہ ووٹس کی ضرورت نہیں ہے، ہم میل کر رہے ہیں اس چیز کو۔ پر جیسے ہی مطلب وہ میرے بارے میں ایک آرٹیکل پبلش ہوا اور اس چیز کو بنیر کے لوگوں نے مطلب ایک ہی دن میں کافی زیادہ سپورٹ شو کیا نا، تو اس کے بعد ابھی جو میں بنیر بھی آئی ہوں اور میں جا بھی رہی ہوں فیلڈ میں، تو کافی زیادہ پازیٹیو چینج نظر آ رہا ہے۔ لوگ بھی مطلب کافی بہت زیادہ پازیٹیو چینج نظر آ رہا ہے۔ اب عورتیں خود گھروں میں گئی تو وہ چیز پہ مطلب بہت خوش ہے، کہہ رہی ہے کہ ہمارے مطلب میلز خود ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اب جانا ہے، ضرور جانا ہے، ضرور ووٹ ڈالنا ہے۔ تو ایک دم سے چینج آ گیا ہے الحمدللہ۔ نہیں، لیکن جب آپ کو نامزد کیا گیا تھا تو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی فیملی نے آپ کو سپورٹ کیا یا چیلنجز آپ کو بھی درپیش آئے تھے؟ اس ٹائم مطلب مجھے تھوڑے سے وہ لگ رہا تھا کہ تھوڑے سے چیلنجز ہوں گے۔ فیملی نے تو مجھے آبویسلی سپورٹ کیا تھا، پر اپنا مطلب میں خود کہہ لے کہ فیمنسٹ ہوں نا، مجھے یہ انجسٹ لگتا تھا کہ کیوں فیمیل ریپرزنٹیشن نہیں ہے ہمارے ایریا سے، تو اس لیے مطلب میں نے اس چیز کو سائڈ پہ کر کے مطلب میں نے الیکشن کے لیے ڈاکومنٹس دے دیے تھے، تو اس کے بعد تو پازیٹیو چینج آ رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے تو اس وقت اگر ہم صورتحال دیکھیں، اب ڈاکٹر صاحبہ کی گفتگو تو آپ نے سنی میمونہ صاحبہ، لیکن آپ کا تعلق چترال سے ہے اور اس سے پہلے جو میرے سامنے ڈیٹیلز ہیں اس کے مطابق آپ سعودی عرب میں ایک یونیورسٹی میں لیکچرر بھی تھی، تو آپ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کب اور کیوں آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا؟ دیکھیں، اس میں پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کی بنسبت جو آپ کا میڈیا ہے اس کی ریچ بہت زیادہ ہے، اور میں یہاں پہ ایز چترالی جو عوام ہے ان کے ریپرزنٹیٹیو بیٹھی ہوں، میں کوئی سیاستدان نہیں بیٹھی ہوئی، تو میرے باتوں کا لیکن آپ سیاستدان بننے جا رہے ہیں، میری باتوں کا ان تک پہنچنا آسان زبان میں بہت ضروری ہے۔ سو تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ٹو یور شو۔ جہاں تک آپ نے بات کی، دیکھیں میرے سامنے دو چیزیں تھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سیاست کا ایک ماحول ہمارے ملک کے اندر چل رہا ہے اور جس طرح کی تبدیلی ہمارے ملک کے اندر سیاست میں آئی ہے، اس نے ہم سب کو، ہم چونکہ اس ملک کے باشندے ہیں، ہمیں اس نے بہت زیادہ امپیکٹ کیا ہے۔ ہر انسان کا ریاکشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو مجھے یہ لگا کہ اس دفعہ کیوں نہ اس اتھارٹی کا حصہ بن کر اپنے ملک کے لیے کچھ کیا جائے، اور یہ جو پولیٹیکل اور جو ایک سوشل چینج لایا جائے۔ پہلے تو یہ چیز میرے سامنے تھی۔ دوسری جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے سر کہ چترال کا جو حالات ہیں، جو مشکلات، جو ان کے مصائب ہیں، آپ یقین نہیں کریں گے کہ اگر پچھلے 40 یا پچھلے 30 سال کی مثال لینا تو ابھی تک 2024 تک ان کی مشکلات اور ان کے مصائب اور ان کے مسئلے وہیں کے وہیں ہیں۔ اب میں یہاں پر تو ابھی کسی کو مجھے الزام نہیں ٹھہراتی، لیکن میں آپ کو ایک فیکٹ بتا رہی ہوں۔ لیکن ریسپانس کیا ہے آپ کا؟ اچھا، یہ وجہ تھی کہ یہ سوچ میں نے سامنے رکھی کہ اب آگے جا کر کیوں نہ ان کے یہ جو مسئلے ہیں ان کو ایک بہتر وے میں ذرا حکام بالا تک پہنچایا جائے۔ اب جہاں تک رسپانس کا تعلق ہے، مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے انکریجمنٹ بہت زیادہ ملا۔ یہاں پر میں ایک چیز مینشن کرنا چاہتی ہوں، اگر مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں۔ میرا چونکہ کنیکشن ہمیشہ چترال کے ساتھ رہا ہے، میں وہاں رہی ہوں، اگر باہر بھی رہی ہوں تو میرا جانا رہا ہے، تو اس میں نے ایک چیز یہ نوٹ کی کہ پچھلے 10 سال میں نہ صحیح لیکن پچھلے 5-6 سال میں انہوں نے خواتین کا، ایک تو دیکھیں سوشل نارمز ہم ہر ایک کے لیے ایکول ہیں، خواتین پہ وہ سوسائٹل پریشر زیادہ ہوتے ہیں، اس کے باوجود چترال کے اندر یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے خواتین کو آگے آنے کا موقع دیا ہے۔ میرے اپنے جاننے والے ہیں، قریب دور کے رشتہ دار ہیں جو میڈیسن کے فیلڈ میں ہیں، جو ٹیچنگ میں ہیں، اور ان کے ہسبینڈز، ان کے فادرز ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ چینج آہستہ آہستہ ایٹ لیسٹ اگر میں پچھلے 6 سال
کی طرف دیکھوں تو یہ 6 ایئرز میں تو یہ چینج آیا ہے اور اس میں ووٹنگ کا رائٹ بھی ان کے پاس ہے, تو یہ انکریجمنٹ میرے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے. بالکل ڈاکٹر صاحبہ, اس وقت اگر ہم بات کریں خاص طور پر خیبر پختونخوا کے حوالے سے, تو بلاول صاحب پہلے مالاکنڈ, جس کو ایک وقت میں منی لاڑکانہ بھی کہا جاتا تھا, اس دفعہ انہوں نے وہاں سے نامینیشن پیپر جو ہیں وہ جمع نہیں کرائے. پھر ہم آپ کے علاقے کی خاص طور پر بات کرتے ہیں, تو وہاں پر کون سے ایشوز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ پریورٹی آپ کی ہوگی اور آپ کا ایجنڈا ہوگا کہ یہ ایشوز ہیں جن کو ترجیح دینی چاہیے؟ ایشوز تو یہاں پہ بہت زیادہ ہے, پر جو میرا مین فوکس ہوگا وہ انشاءاللہ ایجوکیشن سسٹم اور ہیلتھ کیئر پہ, کیونکہ یہاں پہ مطلب اب اسٹوڈنٹس بھی مجھے کانٹیکٹ کر رہے ہیں, ہمارے جو یہاں پہ گورنمنٹ انڈر گریجویٹس ہے, تو وہ بھی مجھے کانٹیکٹ, ان کے جو مسئلے ہیں تو وہ فیس کرتے ہیں, تو اس چیز سے مجھے بڑی وہ کہہ لے کہ ڈپریسو وائب آ رہی ہے. تو یہ مطلب تھوڑا سا یہ بھی چیز کو بھی میں تھوڑا ہائی لائٹ کروں گی کہ مینٹل جو ہیلتھ ہے نا, وہ بھی اسٹوڈنٹس میں مطلب بہت مجھے پریویلنٹ نظر آ رہی ہے اپنی ایریا میں. وہ بھی مطلب یہی یہاں پہ اسکولز اور کالجز بہت کم ہیں, تو وہ ان کو چانس نہیں ملتا, کم ہو جاتی ہے تو چانس نہیں ملتا, تو مطلب ڈپریشن کی وجہ سے پھر آگے کچھ کر ہی نہیں پاتے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر چترال میں ہم دیکھیں تو سینیٹر چترالی صاحبہ بھی ہیں, دیگر سیاستدان بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں, نون بھی ہے, تو آپ نے آزاد امیدوار کے طور پر کیوں یہ فیصلہ کیا؟ کیا کسی سیاسی جماعت کو آپ سمجھتی ہیں کہ وہ مسائل حل نہیں کر سکتے, یا آپ نے یہ بہتر سمجھا؟ اور جیسے ہم نے ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھا, آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی آپ کے علاقے کے اندر؟ دیکھیے, میں اس کو اپنی پہلی بات سے دوبارہ کنیکٹ کرنا چاہتی ہوں آپ کے کوسچن کے آنسر میں. بات یہ ہے کہ لوگوں کی جو امیدیں ہیں نا ان پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, وہ بہت زیادہ ابھی ڈاؤن ہے. کیونکہ جو چترال کی ترقی کا جو حال ہے اور جو ان کے مشکلات کا جو حل سامنے لائے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اب آپ نے پرائیورٹیز کی بات کی, تو تھوڑا سا اگر آپ مجھے ٹائم دینا تو میں یہ ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ مسئلے کیا ہیں. ہمارے پاس چترال کے اندر روڈز کا کوئی انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے. ان کی کنڈیشن اور ان کی لینتھ جو بھی وہ اتنی ناقص ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کو مطلب ان کی جانیں تک اس میں چلی گئی ہیں. اگر لاواری پاس کا اگر آپ نے نام سناؤ, 811 اور سمتھنگ کی جو ہے نا وہ میٹر کی ہائٹ پر وہ لاواری پاس ہوتا تھا, اور ہمیں اسلام آباد سے چترال پہنچتے ہوئے 13 گھنٹے لگتے تھے, اور ہمیں اس لاواری پاس کو کور کرنا ہوتا تھا, کراس کرنا ہوتا. پچھلے 5 سالوں کے اندر ہمارے پاس وہ ایک ٹنل بنا ہے کہ جس سے ہمارے 3 گھنٹے کا سفر کم ہو گیا. ہاسپٹلز کی آپ بات کریں, ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے چترال میں 5 لاکھ کی آبادی کے لیے. کوئی مینٹل ریہیب سینٹر نہیں ہے, اور آپ سوئسائڈ ریٹ دیکھیں 2013 سے 2019 تک 176 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی دے چکے ہیں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ جی چترالی لوگ جو ہیں وہ اس چیز کے ساتھ انہوں نے اس فیکٹ کو ایکسپٹ کر لیا کہ جی ہماری لائف یہی ہے, ٹھیک ہے, یہ جو وانٹننس ہے, یہ جو غربت ہے, یہ جو پریشانی ہے, اسے ہم نے ایکسپٹ کر لیا, تو ہم وی کین ناٹ بی ابلیویس آف اٹ. تو میری پرائیورٹی یہ ہے کہ اس لائف سٹائل کو چینج